بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت دالبندین میں جماعت اسلامی بلوچستان کے ایک اجلاس میں موجود ہوں، اور ہمارے تمام ذمہ داران اور تمام ارکان یہاں پہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے پورے ملک کی سیاست کی بھی اور بلوچستان کی بھی، اس پہ سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے، مشورہ بھی ہوا ہے۔ آئندہ فروری میں آنے والے عام انتخابات میں جو جماعت اسلامی کی پلاننگ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے مشورہ کیا ہے، اور ہمارے انشاءاللہ یہاں کی قومی اسمبلی سے بھی جناب میر عاصم سنجرانی صاحب امیدوار ہوں گے، اور جناب عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ ہماری صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اس میدان کو خالی نہیں چھوڑے گی۔ اور اس سے قبل جو یہاں پہ لوگ کامیاب ہوتے رہے ہیں ان کی کارکردگی کا بھی ہم نے یہاں پہ جائزہ لیا ہے۔ لوگوں کو بھی شکایات موجود ہیں، اور برسر زمین بھی ان کی کوئی کارکردگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ پورے اس آبادی کے اندر سب سے ایک بڑا مسئلہ لوگوں نے جو بیان کیا ہے وہ پانی کے یعنی پینے کے پانی کا فقدان ہے یا اس کی کمیابی ہے۔ یہ اتنی بنیادی فطری ضرورت ہے انسانوں کی، اگر کوئی امیدوار، کوئی وزیر جو کہ برسوں سے کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہاں کے کئی خاندان، اگر وہ انسانوں کو یہاں کی اس بنیادی ضرورت سے بھی بہرہ نہیں کر سکے تو کس طرح ان کی کارکردگی کے اوپر اطمینان کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بلوچستان کے اندر ایک سیاسی ارینجمنٹ ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہاں کوئی سیاست نہیں ہے، اور یہاں پہ کوئی حقیقی معنوں میں عوام کی آواز کی بنیاد پر جو ہے وہ کامیاب ہو کے نہیں آتا۔ یہاں تو ٹیبل پہ بیٹھ کے تمام کی تمام سیٹوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی اگر کامیاب نہ بھی ہو، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سچائی کی سیاست کو، ہم حقیقی عوامی نمائندگی کی سیاست کو زندہ کریں۔ ہمیں بے شک چند ووٹ ملیں، لیکن ہم اس مصنوعی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک مشن ہے، اور اس مشن کے تحت ہم نے آج اپنے دوستوں سے بھی بات کی ہے، وہ بھی اس میدان میں کھڑے ہیں، اور ہم آئندہ بھی اس پوری مہم کے اندر انشاءاللہ اپنے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ الیکشن ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا پورا گیٹ اپ سیٹ اپ انتظام آپ دیکھتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کچھ قوتیں ایسی ہیں کہ جو قبل از انتخاب بھی اور انتخابات کے دوران بھی اپنی انجینئرنگ کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نتائج کو بنانے کے اندر بھی اس انجینئرنگ کا اثر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور یہ ہم نے پچھلے انتخابات میں بھی دیکھا، لوگوں نے اپنے انتخابات کی گنتیوں کو چیلنج کیا، ووٹس جو ہیں وہ دوبارہ چیک کروائے گئے، اور ان کے اندر ایک بڑے پیمانے پہ گھپلے جو ہیں وہ نظر آئے۔ تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پاکستان کے اندر اس طرح کی انجینئرنگ کی جاتی ہے، جو مقتدر قوتیں، بالادست قوتیں جو ہیں وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کرتی ہیں۔ جماعت اسلامی اس پورے ارینجمنٹ کے خلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچائی کی بنیاد پہ، نیک نیتی کی بنیاد پہ، حقیقت کی بنیاد پہ، اور بالکل حقیقی عوام کی رائے کی بنیاد کے اوپر نتائج کو مرتب کیا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی جو ہے نا ایک کھلی دعوتی سیاسی جماعت ہے، ہم ہر شخصیت سے ملتے ہیں اور ہر ایک کو جماعت کے پلیٹ فارم میں آنے کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ اس اعتبار سے تو کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم لشکری سے ملیں یا اسلم رسانی سے ملیں یا کسی اور سے ملیں۔ البتہ یہ جو پارٹیز کی دھڑے بندی اس وقت سامنے آ رہی ہے، اس میں وہی سارے کے سارے کرپٹ عناصر ہیں کہ جو ماضی میں بھی لوٹ مار کرتے رہے ہیں، اور یہ پی ڈی ایم کے نام پہ جو انہوں نے حکومت کی اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم کیا، اگر یہ لوگ کسی اور تھوڑے سے نقشے کے ساتھ دوبارہ جمع ہو رہے ہیں تو ہمیں تو ان سے کوئی خوش امیدی نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے عوام کو ان کے نتیجے میں آنے کے نتیجے میں کوئی جو ہے وہ ریلیف ملے گا۔ ہمارا اس وقت بہت واضح موقف ہے، اور وہ یہی ہے کہ جو کرپٹ عناصر پاکستان کو مسلسل لوٹتے رہے ہیں گزشتہ 70-75 سالوں میں، ان کے بارے میں عوام کو کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، اور جو امانت دار جماعت ہے، جو خیانت سے پاک جماعت ہے، اور جس نے عوام کی حقیقی خدمت کی ہے، اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اس مارکیٹ کے اندر، ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، اور ان میں ایک جماعت اسلامی بھی اپنے پورے موقف کے ساتھ جو ہے وہ میدان انتخاب میں انشاءاللہ شامل ہو رہی ہے۔ مہاجرین کے متعلق تو جماعت کا ایک پرانا تاریخی موقف ہے کہ حکومت کی
شروع دن سے نااہلی رہی اور انہوں نے ان افغان مہاجرین کا کوئی اسٹیٹس طے نہیں کیا اور ان کے لیے کوئی ضابطۂ کار نہیں بنایا۔ یہ لوگ اندر داخل ہوئے اور اندر داخل ہو کے ہمارے کرپٹ افسروں کے ذریعے سے انہوں نے کاغذات بھی بنائے، نیشنلٹیاں بھی حاصل کر لیں۔ جس کا زور چلا، جس کے پاس پیسہ تھا، اس نے وہ پیسہ استعمال کیا۔ جو لوگ غریب تھے، مزدور کار تھے، وہ پیچھے رہ گئے۔ گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بنایا کہ اس کو ریفیوجی کا اسٹیٹس دینا ہے یا ان کو عارضی پناہ گیر کا اسٹیٹس دینا ہے یا ان کو مستقل شہریت دینی ہے۔ تو یہ جو سارا فساد اس کے بعد رونما ہوا، جس سے تنگ آ کے اب ہماری حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان سب کو نکل جانا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو اپنے ملک بھیجنا چاہتے ہیں اور ان کے ملک میں اس وقت امن اور حکومت قائم ہو گئی ہے تو یہ ایک معقول بات ہے، لیکن اس کا ایک ایسا عزت دار طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو تکلیف نہ ہو۔ اس وقت جو ان کے بھیجنے کا طریقہ ہے اس میں ہماری پولیس کی کرپشن بھی سامنے آ رہی ہے، ایف سی کی بھی سامنے آ رہی ہے اور بارڈر سیکورٹی فورسز کی بھی، اور پھر ان کو بھیجنے کے سلسلے میں کوئی وہاں پہ انتظام نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگ وہاں بارڈر پہ جائیں تو بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، وہ اطمینان سے بارڈر کراس کر سکیں۔ وہاں پہ بھی کرپشن کی داستانیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حکومت کا فیصلہ ہے اور سارے کے سارے افغان یہاں رہنا بھی نہیں چاہتے، یہ اپنے ملک کی طرف جانا بھی چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طریقہ کار عزت دار ہونا چاہیے۔ فلسطین کا جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو یہ ایک پرانا مسئلہ کشمیر کی طرح کا ہے۔ کشمیر بر صغیر میں ہے اور وہ مشرق وسطیٰ میں۔ یہ دو ایسے فتنے انگریز حکومت نے اس وقت 1948 1947 میں بو دیے تھے، جس کے نتائج آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ اس وقت پوری یورپی دنیا اور صہیونی ریاست کی پشت پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے۔ امریکہ ان کا پیشوا ہے اور وہ بہت ہی بے شرمی کے ساتھ اس ظلم اور اس عدوان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ برطانیہ جو ہے وہ اس طرح سے بہت کھلے بندوں شرمناک طریقے سے ان کا تعاون کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہماری امت مسلمہ OIC جس کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا کردار بھی واقعتاً نہایت قابل مذمت ہے کہ یہ لوگ کوئی درست فیصلہ فلسطین کے بارے میں ابھی تک نہیں کر سکے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو اور پوری امت مسلمہ کے اندر عام عوام کو، اسی طرح سے پوری مغربی دنیا کے اندر بھی جو عام آزادی پسند انسان ہیں، ان کو بھی ہم اس موقع پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی بھی تحسین کرتے ہیں کہ جو بڑے پیمانے پہ ظلم کے خلاف نکلے ہیں اور انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کیا۔